خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں راول پنڈی سے تشریف لائے ہیں چھوٹے لیکن بہت ہی پیارے ثنا ہمارے شہریار ناصر. کیسے ہو بیٹا؟ خیریت سے ہو؟ مائک میں بولو. ہاں، کون سا کلام سناؤ گے؟ واہ ماشاء. بیٹھ کے سناؤ گے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کے پڑھے ہوئے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے دو گے. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ صاحب مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک ہے؟ ہاں، کیسا پڑھا ذرا بتائیں. بہت اچھا پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا. واقعی یہ انداز ایسا ہے، عموماً جو مقابلے ہوتے ہیں نعت خوانی کے جی اس میں اس انداز سے پڑھا جاتا ہے. تو تیار ہے بچہ ماشاءاللہ. تیار ہو رہا ہے نا؟ تیار ہو رہا ہے. راول پنڈی والوں خوش ہو جاؤ، راجہ بازار صدر بازار والوں خوش ہو جاؤ. حافظ صاحب نے پاس کر دیا اس کو. بس ایک بات ذہن میں رہے ہمیشہ کہ جتنے بھی آپ کو جو اب اس میں جو آپ جگہ لگا رہے ہیں یا اتار چڑھاؤ اس کو کہتے ہیں، اتار چڑھاؤ جو اس کا ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ نعت کی روح متاثر نہ ہو. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تو بات حضور کے کرم کی طرف ہی ہو. واہ واہ واہ. پتہ چلا کہ وہ سننے والے بھی بس آپ نے ان کو بھی اسی طرف مائل کر دیا کہ بس آپ سنیں کہ میں کیسے اوپر جا رہا ہوں، کیسے نیچے آ رہا ہوں، اور پڑھنے والے کو بھی شاید ذہن میں یہی ہو، تو پھر نعت پڑھنے کا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا. تو بس یہ ایک میسیج ہے جتنے بھی آپ کی طرح پڑھنے والے ہیں یا جو بھی ماشاءاللہ حضور کی نعت پڑھنے والے ہیں، ذہن میں یہ رہے کہ جو نعت پڑھی جا رہی ہے نا، اس کو ایک ایک لفظ کو آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ ایک ایک لفظ آپ کے اندر بھی اتر رہا ہے، تو انشاءاللہ سننے والوں کی بھی کیفیت بنے گی. بہت خوب.
تو تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. حضرت بچے نے بہت خوبصورت نعت پڑھی, آپ نے بھی جی سنی, میں نے سنی ماشاء اور اللہ. حافظ صاحب نے جو بات کی نئے بچوں کے لیے, آپ کی کیا ترغیب ہے جو نئے شناخواں پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے؟ حافظ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک نعت پڑھنے میں وہ کیفیت اپنے اوپر طاری نہ ہو اور اس ادب اور احترام کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو پھر نعت کا مزہ نہیں آتا. اب حافظ صاحب پڑھتے ہیں ماشاء اللہ, ان کے بھائی اور دیگر جو ہمارے شناخواں ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کیفیت پیدا ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر بالکل گم ہو کر پڑھنا, سرکار کی محبت اپنے دل میں لے کے پڑھنا, تو پھر بات ہی الگ ہوتی. کیا بات ہے. تو انہوں نے جو ہدایت دی وہ بالکل صحیح ہے. واہ واہ, بچے کی ماشاء اللہ آواز بہت اچھی. بہت خوب. روحانی گلدستہ کی طرف چلیں. تو ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب اوراد و وظائف سے جس میں ہماری جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. آدمی کو آدمی سے خوف ایسا الاما, آ گئے کس درد کی وادی میں ہم شاہ. اولاد کی نافرمانی یا کسی کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے حضرت کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولاد کی نافرمانی یا کوئی بھی شخص ہو, اس کی سرکشی کو دور کرنے کے لیے سورہ ملک کی آیت نمبر 29, قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین, 21 مرتبہ پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے روزانہ پلایا جائے. اچھا, تو اس سے انشاءاللہ اس کی سرکشی, اس کی نافرمانی یہ سب دور ہو جائے گی. واہ واہ واہ. اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ, کم سے کم 40 دن یہ عمل کرے. 21 مرتبہ پڑھنے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. تو یہ اگر یہ ممکن ہو کہ اس پہ دم کر سکے, جیسے اپنی اولاد ہے, بچہ ہے یا جو بھی ہے, تو دم کریں, ورنہ پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں. تو اولاد کو بھی یا کوئی بھی ہو اس کو اس طرح کر کے دے, تو انشاءاللہ اس کی سرکشی. ویسے اولاد جو ہے اسد, اس کو ہینڈل کرنا, ٹیکل کرنا آج کے دور میں بڑا مشکل ہو گیا. اور آپ دیکھیں جب اولاد کا کوئی بگڑا ہوا مزاج سامنے آتا ہے اور کوئی تیسرا ہم سے شکایت کرتا ہے, تو والدین کا جملہ یہی ہوتا ہے, کیا کریں, اب تو ماحول ہی بدل گیا, کیا کریں, زمانہ ہی خراب ہو گیا, اس کو کیسے کریں؟ آپ کچھ لیں گے تو آپ لیں گے مجھ سے؟ اچھا جی آپ بات کریں. ماحول بدل گیا وہ سب اپنی جگہ ہے جی, لیکن اس میں اصل میں ہماری اپنی کوتاہی ہے. اچھا, اولاد کی تربیت صحیح کرنے کے لیے ہمیں خود صحیح ہونا ضروری. ہاں, مثلا یہ کہ ہم یہ کہیں کہ جھوٹ نہ بولو, ہاں, اور خود جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ کیسے سچ بولے گا؟ صحیح. غوث اعظم کی والدہ نے ایک نصیحت کی تھی, عبدالقادر جھوٹ نہ بولنا, ہاں, اور بیٹے نے سچ بولا, 60 ڈاکوؤں کو طائب کرا دیا. وہ سچ کی ماں تھی, زبان سے نکلا, بیٹے کے دل پہ اثر ہوا, اور اس نے سچ بولا, ڈاکوؤں کے دل پہ اثر ہوا, 60 ڈاکوؤں کو طائب کیا, ہر قذاق کو بندہ رزاق بنا دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود نماز نہ پڑھیں, بیٹے سے کہیں نماز پڑھو. اگر بچے یہ دیکھیں کہ فجر کے وقت والد مسجد کی طرف جا رہا ہے, والدہ جو ہے مصلی پہ نظر آ رہی ہے, وہ خود بخود نماز پڑھے, ہاں, تو کہنے کی ضرورت نہیں. صحیح. تو ہم تو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ سنتے ہیں, جھوٹ دیکھتے ہیں, جھوٹ لکھنے والوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں. ہاں, تو یہ کیسے پھر ہو سکتا ہے؟ صحیح. اب ایک عام سی مثال دیکھیں کہ اگر فون آیا اور آپ بات کرنا نہیں چاہتے, تو بچے سے کہا کہ کہہ دو گھر پہ نہیں, ہاں, اور بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں گھر پہ نہیں. تو جھوٹ ہم نے بلوایا نا, ہاں, تو وہ کیسے سچ بولے گا؟ اگر وہ یہ دیکھے گا کہ میرا باپ ہمیشہ سچ بولتا ہے, وہ خود بخود سچ بولے گا. ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو ہم پہلے ماحول کریٹ کریں, پھر دیکھیں اولاد کیسے نکلتی. کیا بات ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. روحانی گلدستہ میں ہم موجود ہیں. ڈاکٹر سید محمد اشرفی جیلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا حضرت, یہ بتائیے کہ سالک اور مجذوب میں کیا فرق ہے, اور کیا مجذوب سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سالک تو وہ ہے کہ جو راہ سلوک طے کر رہا ہے, اور دنیا میں بھی ہے اور رجوع اللہ بھی ہے.
یعنی اس کی مثال آپ یہ سمجھے کہ جیسے جتنے بزرگان دین ہیں یہ سب سالکین طریقت تھے. صحیح. مطلب دنیا میں بھی رہے, شادی بھی ہوئی, اولاد بھی ہوئی, مریدین بھی, معتقدین بھی, تبلیغ بھی, سب چیز دین اور دنیا دونوں ساتھ, لیکن دین دنیا پر مقدم. یہ تو سالک ہے. صحیح. مجذوب وہ ہے کہ جو جذب کی کیفیت میں ہے. صحیح. یعنی راہ سلوک طے کرنے میں ایک مقام آتا ہے کہ تجلیات ربانی کا ظہور ہوتا ہے, تو اگر وہ ان تجلیات میں گم ہو گیا تو مجذوب ہو گیا, ہاں اور اگر وہاں سے آگے گزر گیا تو سالک ہو گیا. ہاں. یہ ہے. اب مجذوب جو ہے اس کے پاس بیٹھنے سے منع کیا منع کیا گیا. بزرگان دین. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو اس کی کیفیت نہیں پتا کہ وہ کس عالم میں ہے, کس کیفیت میں, صحیح. اور اس کی زبان جو ہے وہ تلوار کی کاٹ ہے. اچھا. اگر آپ نے اس کے پاس بیٹھنا شروع کیا اور وہ کسی اچھے موڈ میں ہے تو اس نے کہا جا تیرا بیڑا پار ہو گیا. اچھا. ہو گیا. اور اگر زبان سے کوئی اور لفظ نکل گیا تو اللہ. گئے. پھر جو زبان سے نکلے گا اسی وقت ہو جائے گا. اچھا, ہم حضرت بہلول دانا کے بارے میں جو سنتے ہیں انہیں مجذوب کہا جائے گا, سالک کہا جائے گا؟ دیکھیں اس میں ایک ہوتا ہے سالک, ایک ہوتا ہے مجذوب. ایک ہوتا ہے مجذوب سالک, ایک ہوتا ہے سالک مجذوب. اچھا. تو جو مجذوب سالک ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی جذب کی کیفیت میں رہتا ہے. یعنی مجذوب سالک جو ہوگا اس میں سالک پر مجذوب کی کیفیت طاری رہے گی, اس پر جذب فوقیت کی, ہوگی. ہاں اس پر جذب کی کیفیت طاری طاری. رہے گی, لیکن کبھی کبھی وہ اپنے ہوش میں بھی آ جائے گا. صحیح. وہ باتیں بھی کرے گا, تبلیغ بھی کرے گا, سب کچھ, لیکن پھر وہ اسی کیفیت میں ڈوب جائے گا. تو حضرت بہلول دانا جو تھے وہ مجذوب سالک تھے. صحیح. یعنی جذب کی کیفیت اکثر ان پر طاری رہتی تھی, لیکن اس کے بعد کبھی کبھی اپنی کیفیت میں بھی آتے تھے, لوگوں سے بات کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے, ان کو فیض بھی پہنچاتے. صحیح. جی کلام ہو جائے تو پھر کراچی کی اذان پہ جائیں گے. مدینے مجھے کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں, مدینے مجھے کو بلا لے, بہت اداس ہوں میں, غم جہاں سے بچا لے, بہت اداس ہوں میں, کرم حضور ایسا کہ سارا گھر سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں, میرا سوال نہ ٹالے, بہت اداس ہوں میں پچھلے سال آیا تھا
نے میرے گھر میں ڈیرا ڈالا ہے، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے، بہت اداس ہوں میں، نہیں ہے غیر اجاگر حضور آپ کا ہے، نہیں ہے غیر اجاگر حضور آپ کا ہے، گرا ہوا اٹھا لے، بہت اداس ہوں میں، گرا ہوا اٹھا لے، بہت اداس ہوں میں، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، حضور پھر سے بلا لے، بہت اداس ہوں میں، آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، کراچی اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اہلیان کراچی اپنے 26ویں روزے کی نیت کریں گے۔ دن ہے کہ مدینہ دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی
حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے روحانی گلدستہ کے ساتھ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں کلام بھی سنیں گے. تو تابش قادری ہمارے ساتھ ان سے کلام سنتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات کریں گے. جی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. پھر نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اساس مدینے میں ہے. میں مدینے کی جان
جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں گناہگاروں درود والے گانا بھیج کر دیکھو گناہگاروں درود والے گانا بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمۂ کردار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مایوسی ہے وظائف بھی پڑھ لیے اور اوراد بھی جو بھی بتایا گیا وہ کیا لیکن فاقہ نہیں ہو رہا کام جس مقصد کے لیے پڑھ رہے تھے وہ کام پورا نہیں ہوا تو اس مایوسی کو کیسے دور کرتے ہیں؟ دیکھیں مسلمان مایوس نہیں ہوتا صحیح اور نہ مایوس ہونا چاہیے مایوس تو کافر ہوتا ہے اس لیے کہ مسلمان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے مایوس وہ ہوتے ہیں کہ جن کا ایمان کمزور ہو کہ یہ کام نہیں ہوا چلو چھوڑ دو یہ نہیں ہوا ہم نے اتنی دعائیں کی یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے انسان اصل میں جلد باز ہے کہ میں آج مانگوں تو آج ہی مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ چیز اس کے لیے کب بہتر ہے اور وہ اسی وقت اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے بہت خوب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے نصیحت کرے فرمایا ایک تو خدا نہیں بننا اور ایک رسول نہیں بننا اچھا تو اس نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے
فرمایا کہ صرف خدا کی شان یہ ہے کہ جو وہ چاہے ہو جائے، ٹھیک ہے. اور صرف رسول ہی کی شان یہ ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے. تو انسان کیوں یہ سمجھتا ہے کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، اور جو میری بات نہ مانے اس کو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہاں اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا یا کچھ بھی کر جو دیا. بھی. تو یہ کیسے؟ وہ خالق ہے، اسی کی شان ہے، وہ رسول ہے، اسی کی شان ہے. صحیح. تم جہاں تک ہو وہیں رہو. ہاں اچھا اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہوا، وظائف پڑھے، دعائیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے پڑھنے میں کیا غلطی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بے اثر ہو. اچھا. اس میں اثر موجود ہے. آج بھی قرآنی آیات میں اثر موجود ہے، دعاؤں میں اثر موجود ہے. ہمارے پڑھنے میں کوتاہی کی وجہ سے دیر ہو جاتی. صحیح. تو اس میں ہم پہلے اپنا محاسبہ کر لیں کہ پڑھنے میں غلطی. پڑھنے میں کیا ہے. 99% مسئلے ہماری اپنی وجہ سے، ہاں اور 1% اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، امتحان، یا جو بھی آپ کہہ لیں. بالکل صحیح. تو اس میں یہ کہ پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں، اگر ہماری کوتاہی ہے اس کو ہم درست کر لیں، پھر نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ. واہ واہ. لیکن مایوس نہ ہو. مایوس نہیں ہونا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آصف ولی شیخ. کلام پیش کریں گے ماشاء اللہ. ہاں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم ہو جو حاتم ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نظر شاک نظر ہے یہ میرا گھر پہ غریب منبر باز پہ لڑتے ہیں آپس میں خطیب یہ عقیدہ محبوب محب میں نہیں تیرے
کچھ بچ अल्लाह की रजा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, रूहानी गुलदस्ता में मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कल 27वीं शब है और मुमकिन शब क़द्र है, तो क्या वज़ाइफ आप तजवीज़ करते हैं, कल की रात को कैसे गुजारा जाए? इब्तिदाई रमज़ान में हमने अशरे के हिसाब से वज़ाइफ बताए थे, ठीक है। और आखिरी अशरे का ये बताया था कि हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पूरी सूरत, अच्छा, हर नमाज के बाद, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा, ठीक है। और उसमें ये भी बताया था कि लैलतुल क़द्र जो है ये ताक रातें जितनी भी आ रही हैं इन सब में 100 मरतबा ये सूरत मुबारक पढ़ी जाए। अच्छा, हाँ, 100 मरतबा पढ़ी जाए, और नवाफिल तो जितने भी पढ़ें, तिलावत कुरान करें, फिर अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, आलम इस्लाम के लिए, सब के लिए दुआ करें। तो ये ऐसी मुबारक मुक़द्दस सूरत है जो इसी रात के लिए नाजिल हुई। तो बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि इसी रात में इस सूरह मुबारक को पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दुआ कबूल फरमाता है। अच्छा, पहले तो ये था ना, अगर लॉकडाउन नहीं था तो लोग बड़ी रात को भी अपने खुसूस नौजवान जो है से ज़ाया कर देते थे। जी जी। अब घर में बैठ के भी मतलब ये कि लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, टेलीविज़न पे दूसरे प्रोग्राम देख रहे होते हैं, इनके बारे में ज़रा तरगीब कर दें कि जो घर में बैठे हैं तो ये इबादत जो आपने बताई ये हो जाए तो नूरुल अला नूर है, जी हाँ, बिल्कुल। वरना क्या इन चीज़ों, किन किन चीज़ों से इज्तिनाब करना चाहिए? देखिए, गेम हो या कोई खेल हो या टीवी का कोई और ड्रामा हो या वैसे यूट्यूब पे आप उस पर या व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि ये वो रात है जो 1000 महीने के बराबर नहीं, 1000 महीने से बेहतर, खैरुम मिन अल्फ शहर। तो आप 1000 महीने की इबादत ज़ाया कर रहे हैं, हाँ, ये सोचना चाहिए। तो हमें इस रात का एक लम्हा भी किसी गलत काम में, फजूल बातों में, फजूल चीज़ों में ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि हत्ता मतलाइल फजर, फजर तक सलामती है। वाह वाह। फिर इसमें फ़रिश्ते भी नाजिल होते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के साथ नाजिल होते हैं, कितनी रहमतें, बरकतें। अल्लाह। और जो रात आ रही है 27वीं शब, कसरत अक़वाल इसी के हक़ में है कि ये शब क़द्र है। वाह वाह। अगरचे 21वीं और दीगर जो रातें हैं, बुजुर्गान दीन ने लिखा साहबा ने कि ये है, ये है, ये है, लेकिन जो कसरत के साथ अक़वाल हैं वो इसी के इसमें। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये रात तो खुसूसन हम ज़ाया न करें। आपके ख़्याल से कल कौन सी ऐसी 1-2 दुआएं हैं जो हर मुसलमान को कल करनी चाहिए? सबसे पहले तो दुआ ये करें कि साहिब ईमान, ईमान के साथ, सलामती के साथ दुनिया से रुखसत हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूसरी दुआ अपने मुल्क की सलामती के लिए और आलम इस्लाम की सलामती के लिए, और आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन साजिशों को बेनकाब करे और हमें उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे मुल्क को इन तमाम चीज़ों से महफूज रहे। ये दुआ सब हज़रात को करनी चाहिए। अच्छा, आजकल जैसे कोरोना का मसला है, आजमाइश है, इम्तिहान है, अज़ाब की सी सूरत है, रोज़ा रसूल का दरवाज़ा बंद है, मस्जिदुल हराम का दरवाज़ा बंद है, इस हवाले से क्या गुफ्तगू या क्या दुआ करनी चाहिए? देखिए, ये इसको आजमाइश कह सकते हैं, अज़ाब तो नहीं कह सकते, क्योंकि इज्तिमाई अज़ाब कभी भी नहीं आ सकता उम्मत मुस्लिमा पर खुसूसन। इसको एक आजमाइश आप कह सकते हैं। अब जहाँ तक जो बंदिश है वो तो एक अजीब सी बात है, मतलब ये कि अब आप देखेंगे दुआएं कबूल होने की जगह हमने बंद कर दी। हाँ, हतीम में दुआ कबूल है, मुल्तज़िम पे दुआ कबूल है, हजर अस्वद पे दुआ कबूल है, मकाम इब्राहीम पे दुआ कबूल है, बैतुल्लाह के करीब जहाँ भी आप खड़े हो मिज़ाब रहमत के नीचे दुआ कबूल है। तो होना तो ये चाहिए था कि वही दर खुलता और वहीं जाके सारे दुआ करते। वाह वाह। तो दुआ कैसे कबूल हो? अल्लाह। और फिर मदीने मुनव्वरा सरकार ने फरमाया मदीने के किनारों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, सुभान अल्लाह, जो ना किसी वबा को आने देंगे ना दज्जाल को आने देंगे। अल्लाह। हमने उसको बंद कर दिया। अल्लाह। तो हमें सबसे पहले दुआ ये करनी चाहिए, मौला तू अपना दरबार भी खोल दे और या महबूब का दरवाज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना दरबार भी, सुभान अल्लाह, दोनों दरबार खुल जाएंगे, काम हो जाएगा माशाअल्लाह। मुंतहा हुसैनी कलाम पेश करेंगे, उसी पे इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ है जाबाना आदिल में
تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائے تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائے تھی اب رخ کیوں چھپا بیٹھے اب رخ کیوں چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اور بس اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں